حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے جو ہمارا آپ کا اور سارے جہان کا رب ہے، کل کائنات اور تمام مخلوقات کا خالق، رازق، مالک اور مدبر ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، صرف وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کا مستحق نہیں، وہی معبود برحق ہے، اس کے سوا جتنے بھی معبود ہیں وہ سب باطل ہیں۔ اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں اور بلند و بالا پیاری پیاری صفات ہیں۔ اس کے بعد صلاۃ و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر، بالخصوص آخری نبی اور رسول محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے اور آخری نبی و رسول ہیں، رحمت للعالمین، سید المرسلین، خاتم الانبیاء والنبیین اور شفیع المذنبین ہیں۔ اور اسی طریقے سے درود و سلام نازل ہو آپ کے آل اطہار پر اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہماری ہدایت کے لیے اور نجات کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل و اصحاب کے راستے پر چلیں اور ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، پچھلے خطبہ جمعہ میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کی گئی تھی۔ آج کے خطبہ جمعہ میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی تقاضا کیا ہے، اس پر گفتگو ہوگی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں یا جن کاموں کے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے ہم اس کو کریں، اور جن باتوں یا جن کاموں سے بچنے کا ہمیں حکم دیا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ جن باتوں یا جن کاموں سے ہمیں منع فرمایا ہے ہم ان سے رک جائیں، ہم ان سے دوری اختیار کریں، ان کو چھوڑ دیں۔ اس کی دلیل قرآن مجید کی وہ آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول تمہیں جس بات کا حکم دیں تم اس کو کرو، رسول تمہیں جو دیں اس کو لے لو، اور رسول تمہیں جس کام سے منع کریں، روکیں، تو تم اس سے رک جاؤ۔ تو یہ مقام، یہ مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے حکم کو مانا جائے، اس پر چلا جائے، اور آپ نے جس سے منع فرمایا ہے اس کو مانتے ہوئے اس سے رک جایا جائے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ ما امرتکم بشیء فأتوا منہ ما استطعتم وما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ، کہ میں تمہیں جس بات کا حکم دوں، جس کام کا حکم دوں، ہر ممکن طور پر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، اور میں تمہیں جس بات سے منع کر دوں، روک دوں، اس سے رک جاؤ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے۔ تو اس آیت اور حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بحیثیت رسول کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا بنیادی تقاضا
اس کی نشانی، اس کی پہچان یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کی جائے۔ یہی محبت رسول کا مطلب ہے۔ جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتا ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ وہ رسول سے محبت کرتا ہے، اور اس کا دعوی محبت رسول جھوٹا سمجھا جائے گا۔ تو یہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا۔ محترم حضرات، اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس کی 12 تاریخ کو اپنے ملکوں میں عید میلاد النبی منائی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں جشن منایا جاتا ہے، اور اسے عقیدت و محبت رسول کا نام دیا جاتا ہے۔ ہمیں اس بارے میں دیکھنا چاہیے کہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے؟ جب قرآن کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، حدیثوں کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں کہیں یہ نہیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کوئی حکم دیا ہو یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کوئی حکم دیا ہو۔ تو جب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے تو پھر اس کو اجر اور ثواب کی نیت سے، عبادت کی حیثیت سے اور دین کا حصہ سمجھ کر اس کو منانا، یہ کہاں سے محبت رسول یا عقیدت رسول کی پہچان ہو سکتی ہے، اس کی نشانی ہو سکتی ہے؟ سوچنے کا مقام ہے، غور کرنے کا مقام ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس کا حکم نہیں دیا ہے تو کیا اس سے منع فرمایا ہے؟ حرج کیا ہے منانے میں؟ کیا رسول نے منع کیا ہے، اس سے روکا ہے؟ بہت سارے بھائی جب ان کو اس بارے میں سمجھایا جاتا ہے تو یہی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اس کا حکم نہیں آیا ہے لیکن منع بھی تو نہیں کیا گیا ہے، تو اس کو کرنے میں حرج کیا ہے؟ تو بھائیو، اس کا جواب یہ ہے کہ آپ جس کام کو، جس عمل کو عبادت کے طور پر اجر و ثواب کے لیے دین کا حصہ سمجھ کر کرتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہو، اس کے بارے میں اللہ نے یا اس کے رسول نے بتایا ہو کہ یہ دین کا حصہ ہے، یہ اجر کا کام ہے، یہ عبادت کا کام ہے، تو پھر اس کو کیا جائے گا۔ اگر جس کے بارے میں یہ ثبوت نہیں ہے تو اس کو نہیں کیا جائے گا۔ یہی دین اسلام کا قاعدہ ہے۔ جو عبادت اسلام میں نہیں ہے وہ عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ جو کام اجر و ثواب کا کام اسلام میں نہیں ہے وہ اجر و ثواب کا کام کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کام کو محبت رسول نہیں کہا گیا ہے اس کو محبت رسول کیسے کہا جا سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی کیا ہے، روکا ہے، ڈائریکٹ نہیں تو انڈائریکٹ۔ آپ دیکھیں اور غور کریں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعتوں سے منع نہیں کیا ہے؟ دین میں نئی نئی چیزوں کے اضافے سے منع نہیں کیا ہے؟ بالکل کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، کہ دین میں نئی نئی چیزوں کے ایجاد کرنے سے بچو۔ دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی جائیں تو ان پر عمل کرنے سے بچو۔ اسی طریقے سے ہر خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، سب سے برا کام، سب سے بری بات، سب سے برا طریقہ، سب سے برا عمل کیا ہے؟ دین میں نئی نئی چیزوں کو ایڈ کرنا، نئی نئی چیزوں کا اضافہ کرنا یا اس پر عمل کرنا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب ذرا دیکھیں کہ یہ عید میلاد النبی کیا یہ پہلے سے اسلام میں ہے یا بعد میں اس کا اضافہ کیا گیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اور آپ کی سیرت کا علم ہونا چاہیے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، سیرت اور حدیثوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ہم مطالعہ کریں، آپ کی سیرت کو پڑھیں، آپ کی سنت، آپ کی حدیث کو جانیں،
کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں کہیں بھی ہم پڑھتے ہیں، مکی زندگی ہو یا مدنی زندگی ہو، نبوت سے پہلے کی زندگی ہو یا نبوت کے بعد کی زندگی ہو، کہیں بھی آپ کی سیرت میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید میلاد النبی منائی، جشن عید میلاد النبی منائی اپنا یا اپنے سے پہلے جو بھی رسول گزرے ہیں، ابراہیم علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اونچا مقام اور درجہ تمام نبیوں میں ابراہیم کا ہے، نوح کا ہے، موسیٰ کا ہے، عیسیٰ کا ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے پہلے کسی بھی رسول کی ولادت کی خوشی میں جشن منایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ اتبع ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو۔ تو کیا ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں اس تاریخ کو، اس دن کو جس دن ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی منائی، جشن منایا، عید منائی؟ سوچنے کا مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کہیں نہیں آتا ہے کہ آپ نے اپنی تاریخ پیدائش پر یا کسی اور رسول کی تاریخ پیدائش پر جشن منایا ہو، خوشی منائی ہو۔ اور اسی طریقے سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا الٹا کیا ہے؟ بدعت ہے۔ جس طرح سے ایمان کا الٹا کفر ہے، توحید کا الٹا شرک ہے، سنت کا الٹا کیا ہے؟ بدعت ہے۔ آپ کی سیرت کا ہم مطالعہ کریں تو ہم پاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت سے منع کیا ہے اور بدعت کو گمراہی کہا ہے۔ کل محدثۃ بدعہ وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر دین میں ہر نیا کام ایجاد کر لیا گیا ہو تو وہ کیا ہے؟ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہر خطبے میں آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ تو محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی سنت کا علم حاصل کیا جائے، آپ کی سنت پر عمل کیا جائے، اور بدعت سے دوری اختیار کی جائے، بدعت اختیار نہ کیا جائے، بدعت ایجاد نہ کی جائے، اور بدعت پر عمل نہ کیا جائے، اس لیے کہ بدعت گمراہی ہے، بدعت مردود ہے، باطل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا کام، کوئی ایسا طریقہ ایجاد کیا عبادت کا، اجر و ثواب کمانے کا، کہ جس کے بارے میں ہمارا کوئی حکم نہیں ہے، جو اسلام میں ہے ہی نہیں، جو بتایا ہی نہیں گیا ہے، تو وہ مردود ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس نے کوئی ایسا عمل کیا، ایسا کام کیا جس کے بارے میں ہماری اجازت نہیں، ہماری ہدایت نہیں، ہماری تعلیم نہیں، ہمارا حکم نہیں، تو وہ عمل مردود ہے، وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ذرا غور کیجیے اور سوچئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا زمانہ گزر جاتا ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، اور علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا دور خلافت۔ یہ جو خلافت راشدہ ہے، کیا ان زمانوں میں عید میلاد النبی منائی گئی؟ اس کا جشن منایا گیا؟ آپ کسی بھی سیرت کی کتاب کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، حدیث کی کتاب کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، نہ نبی کے زمانے میں نہ صحابہ کرام کے زمانے میں عید میلاد النبی منائی گئی، جشن منایا گیا۔ جو 3 صدیاں ہیں پورے زمانے میں، شروع سے لے کر قیامت تک، تمام زمانوں میں سب سے بہترین صدی 3 صدی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین کی جو صدیاں ہیں، خیر القرون ہیں، سب سے بہترین زمانہ ہے۔ عید میلاد النبی اگر یہ دین کا کام ہوتا، یہ محبت رسول کا تقاضا ہوتا، اگر یہ اجر و ثواب کا کام ہوتا، تو جو سب سے بہترین زمانہ ہے اسلام کا، کیا اس میں اس کا وجود نہیں ہوتا؟ سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ کیا خلفائے راشدین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تھی؟ صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تھی؟ کیا صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی نہیں تھی؟ سوچنے کا مقام ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں تو عید میلاد النبی بنانا محبت رسول میں سے ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیا صحابہ کرام کو محبت نہیں تھی اپنے رسول سے؟ انہوں نے کیوں نہیں منایا؟ اگر یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانا چاہیے، تو پھر سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام نے کیوں نہیں منائی؟ کیا ان کو خوشی نہیں ہوئی تھی؟ محبت ان کو بھی تھی، ہم سے زیادہ تھی، خوشی ان کو بھی تھی، ہم سے زیادہ تھی، لیکن وہ جانتے تھے اس طرح سے جشن منانا، عید منانا یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے۔
یہ اسلام میں سے نہیں ہے۔ وہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت سے منع کیا ہے اور یہ بدعت ہے، لہٰذا انہوں نے نہیں منایا ہے۔ محترم حضرات، تینوں صدیاں گزر جاتی ہیں، چوتھی صدی ہجری میں مصر کے اندر یہ بدعت ایجاد کی جاتی ہے اور عید میلاد النبی اور جشن عید میلاد النبی منانے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یعنی نبی اور صحابہ کے 300 سال کے بعد دنیا میں پہلی بار جشن میلاد النبی یا عید میلاد النبی منائی جاتی ہے، اس سے پہلے کوئی رواج نہیں تھا۔ مصر کے اندر اس وقت کس کی حکومت تھی؟ اہل سنت والجماعت کی حکومت نہیں تھی، اہل تشیع کی تھی، رافضیوں کی تھی، عبیدیوں کی تھی، فاطمیوں کی تھی۔ انہوں نے منانا شروع کیا بیک وقت 6 عید منانا شروع کیا۔ رسول اور علی اور فاطمہ اور حسن اور حسین اور اس وقت کا جو خلیفہ یا حکمراں ہوتا تھا اس کی 6 اس طرح کی عیدیں منانا انہوں نے شروع کیا۔ تب سے مسلمانوں کے یہاں یہ بدعت رواج پانے لگی۔ اس سے پہلے کسی بھی عید میلاد النبی کا یا کسی کی بھی وفات، ولادت یا پیدائش پر جشن منانے کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ملتا ہے۔ ذرا سوچئے، جو عمل، جو طریقہ 300 سال کے بعد ایجاد عمل میں آیا ہو، وہ دین کا حصہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کو علم نہیں تھا کہ عید میلاد النبی منانا محبت رسول میں سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کو علم نہیں تھا کہ اس کا حکم فرما دیتا قرآن کے اندر؟ قرآن کے اندر تو تمام چیزوں کا بیان ہے نا۔ ذرا سوچئے، اللہ رب العالمین کو علم نہیں تھا؟ قرآن میں حکم دے دیتا کہ ہر سال عید میلاد النبی منانا، لیکن قرآن میں کہیں ذکر نہیں آتا ہے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت میں خیانت کی؟ ذرا سوچئے، رسول کا کام تھا اللہ کا جو حکم ہے لوگوں تک پہنچا دینا۔ اگر عید میلاد النبی یہ دین میں سے ہوتا تو رسول نے کیوں نہیں پہنچایا؟ کیا انہوں نے امانت میں خیانت کی؟ نعوذ باللہ۔ سوچئے، کیا صحابہ کرام عمل میں کوتاہی برتتے تھے؟ اگر یہ عبادت کا کام تھا، سنت یہ تھا، اجر و ثواب کا کام تھا، تو صحابہ کرام نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ کیا وہ عمل میں کوتاہی برتنے والے تھے؟ سوچنے کا مقام ہے، غور کرنے کا مقام ہے۔ کتنا بڑا الزام جاتا ہے یہ کہنے پر کہ یہ دین کا حصہ ہے، یہ محبت رسول ہے، کتنا بڑا الزام جاتا ہے۔ اللہ پر بھی الزام جاتا ہے، رسول پر بھی الزام جاتا ہے، صحابہ کرام سب پر الزام جاتا ہے۔ اور پھر ہم جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ائمہ اربعہ کی ہم تقلید کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل اور جو بھی ہمارے ائمہ گزرے ہیں، فقہا گزرے ہیں، محدثین گزرے ہیں، مفسرین گزرے ہیں، تبع تابعین، کیا ان کا فتویٰ موجود ہے؟ کیا انہوں نے اس طرح کا فتویٰ دیا ہے؟ کیا انہوں نے اپنی زندگی میں عید میلاد النبی منائی، جشن منایا؟ سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ آپ مطالعہ کریں گے کہیں نہیں پائیں گے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ محبت رسول کا تقاضا نہیں ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں جشن منانے کا یہ طریقہ قرآن میں اور حدیث میں اور صحابہ کرام کے طرز عمل سے ثابت نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا اس کو بدعت سمجھ کر اس سے دوری اختیار کرنی چاہیے، اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے، یہی محبت رسول کا تقاضا ہے۔ اور پھر دیکھیے محترم حضرات، ربیع الاول کی 12 تاریخ کو سب کا اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ آپ کسی سے بھی پوچھ لیں کہ رسول کی وفات کب ہوئی ہے، سب کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ ذرا سوچئے، 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول کی وفات ہوئی ہے تو اس دن خوشی منانا، اس دن جشن منانا، یہ کہاں کی منطق ہے؟ سوچنے کا مقام ہے۔ 12 ربیع الاول کو آپ کی پیدائش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اس میں اختلاف ہے۔ کوئی کہتا ہے 9 ربیع الاول کو، 8 ربیع الاول کو، 15 ربیع الاول کو، ربیع الاول میں، رمضان میں۔ تو پیدائش کی تاریخ میں اختلاف ہے، لیکن وفات کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس لیے چند سالوں پہلے تک یہی لوگ جو آج عید میلاد النبی مناتے ہیں وہ 12 وفات منایا کرتے تھے، 12 وفات، لیکن اب عید میلاد النبی کا چلن ہو گیا۔ تو ذرا سوچئے، جس دن ہمارے کسی عزیز، کسی محبوب، کسی محترم کی وفات ہوئی ہو، کیا اس تاریخ کو ہم خوشی منائیں گے، جشن منائیں گے؟ نہیں۔ تو رسول کی وفات کے دن کیسے جشن اور خوشی منائی جا سکتی ہے؟ اس دن تو مدینہ منورہ میں صحابہ کرام کے یہاں غم کا ماحول تھا، اور اس تاریخ کو ہم خوشی منائیں گے، کیسے درست ہو سکتا؟ سوچنے کا مقام ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کے دن روزہ رکھتے تھے، ہر پیر کے دن۔ پوچھا کہ آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن میری پیدائش ہوئی تھی، اس دن میں پیدا ہوا تھا، اور اسی دن مجھے رسول بنایا گیا تھا، مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے۔ دیکھیے، رسول جس دن پیدا ہوئے پیر کے دن، اس دن آپ کا عمل کیا ہے؟ آپ روزہ رکھتے ہیں۔
اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول کی پیدائش کے دن خوشی منانا، جشن منانا اور کھانے پینے کا پروگرام رکھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ عید کا دن ہوتا، رسول کی پیدائش کا جو دن عید کا دن ہوتا، تو اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے ہی نہیں، اس لیے کہ عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے۔ عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو، جمعہ کا دن ہے، یہ عید کا دن ہے، کیا اس دن روزہ رکھنا جائز ہے اسلام میں؟ نہیں جائز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا جس دن آپ پیدا ہوئے، معلوم یہ ہوا کہ وہ عید کا دن ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس ناحیے سے بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور پھر ہم دیکھیں محترم حضرات، اسلام کے اندر صرف 2 عید ہیں سالانہ، عید الفطر، عید الاضحیٰ، اور ہفتہ واری ایک عید جمعہ۔ جو بھی عید ہے اسلام کے اندر، اس دن نماز کا اہتمام ہوتا ہے۔ عید میلاد النبی میں کون سا نماز کا اہتمام ہوتا ہے؟ کیا عیدگاہ جاتے ہیں؟ کیا مسجد میں جا کے کوئی خاص نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ؟ اسلام میں جو بھی عید ہے اس میں پہلے نماز پڑھی جاتی ہے۔ ذرا سوچئے، اگر یہ عید میلاد النبی اسلام کی عید ہوتی تو صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر اب تک اس پر عمل ہوتا یا نہیں ہوتا؟ تمام مسلمانوں کے یہاں اس میں کوئی اختلاف ہوتا؟ جمعہ سب ادا کرتے ہیں، عید مانتے ہیں۔ عید میلاد النبی اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ تو اگر یہ عید ہوتی تو عید میلاد النبی پہ بھی سب کا اتفاق ہوتا۔ سوچنے اور غور کرنے کی بات ہے۔ آپ کتابوں کا مطالعہ کیجئے، صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف، سنن ابو داؤد، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی اور حدیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں اس میں کتاب العیدین 2 عید کا بیان ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، 2 عیدوں کا بیان ہے سالانہ۔ عید میلاد النبی کا کہیں کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے حدیث کی کتابوں میں۔ تو ذرا سوچیے اور غور کیجئے، ان تمام دلیلوں سے ثابت ہوتا ہے، تاریخی روایات سے بھی، آیات سے بھی، حدیثوں سے بھی، کہ عید میلاد النبی کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے۔ اس سے بچنا چاہیے۔ یہ دین میں اضافہ کر لیا گیا ہے، بعد میں جوڑ دیا گیا ہے، اور مسلمانوں نے اس کو جو ہے نا دین کا حصہ سمجھ لیا۔ اور ویسے بھی دیکھیں کہ عید میلاد النبی کے موقع پر کیا ہوتا ہے، اور بھی گناہ کے کام ہوتے ہیں، مردوں عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، عورتیں بے پردہ ہو کر نکلتی ہیں، جلوس نکالے جاتے ہیں، شور ہنگامہ ہوتا ہے، ڈی جے آج کل بجائے جاتے ہیں، کھیل تماشا ہوتا ہے۔ کیا یہی اسلام کی خوبی ہے؟ یہی اسلام کی پہچان ہے؟ جگہ جگہ جو ہے نا راستوں کو بند کر کے یہ منایا جاتا ہے، لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، اور بہت ساری قباحتیں اس کے اندر ہیں محترم حضرات۔ اور برتھ ڈے منانا اسلام میں تو جائز ہی نہیں ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یہ تو نصرانیوں کا کام ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے مناتے ہیں، کرسمس ڈے مناتے ہیں۔ تو محترم حضرات، بہت ساری باتیں ہیں، آپ غور کریں گے سنجیدگی کے ساتھ تو آپ پائیں گے، اس نتیجے پر خود پہنچیں گے کہ اسلام میں سے نہیں ہے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام مسلمانوں کو دین اسلام کو قرآن، حدیث اور صحابہ کرام کے فہم کے مطابق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ماننے کی توفیق عطا فرمائے، جو اسلام میں ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو اسلام میں نہیں ہے اس سے بچنے اور دوری اختیار کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق بخشے۔ اور اس طرح کے بدعت کے پروگرام میں کسی بھی دور سے حصہ لینا جائز نہیں ہے، لہٰذا ہمیں کسی بھی طرح سے اس طرح کے پروگرام میں حصہ نہیں لینا چاہیے، اور جو لوگ حصہ لیتے ہیں جہاں تک ہو سکے پیار سے، حکمت سے انہیں سمجھانا چاہیے۔ یہ دین کا کام ہے، دعوت کا کام ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم سب کو نیک توفیق بخشے، توحید پر اور سنت پر قائم رکھے، شرک اور بدعت سے دور رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔